بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ محترم المقام مومنین کرام، ناظرین و ناظرات، بسم اللہ سے والناس تک الیکٹرانکلی شروع ہونے والے درس تفسیر قرآن مجید کی بنام سخاوت القرآن 44ویں نشست کا آغاز سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 207 سے ہو رہا ہے، اور اس آیت کو اصطلاح میں آیت الرضا یا آیت الشراء کہا جاتا ہے۔ یہ آیت وہ آیت ہے جو مولا علی علیہ السلام کے حق میں شب ہجرت کی انویسٹمنٹ کے عوض نازل ہوئی۔ مولا علی شب ہجرت میں حضور کے بستر پر سو گئے، اس ادا پر یہ آیت آئی، اور اس کے بعد والی آیت بھی مولا علی کی ولایت کے بارے میں ہے، اور حکم ہو رہا ہے کہ 100% مولا علی کی ولایت میں داخل ہو جاؤ اور شیطان کے فٹ سٹیپس کو فالو نہ کرو، وہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے۔ ملاحظہ فرمائیں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور لوگوں میں سے ایک بندہ ایسا ہے، یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ، جو بیچ دیتا ہے اپنے نفس کو اللہ کی مرضات کی وجہ سے، اللہ کی مرضیوں کو چاہتے ہوئے۔ ابتغاء چاہنا، یعنی اس بندے نے یہ سودا کر لیا۔ رضا آیت نمبر 207 سورہ بقرہ۔ واللہ رؤوف بالعباد، اور اللہ اپنے بندوں کے ساتھ مہربان ہے۔ رؤوف زیادہ مہربان، صیغہ مبالغہ ہے۔ ومن الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد۔ عباد عبد کی جمع ہے، بندے۔ اللہ اپنے بندوں پر مہربان ہے، بڑا مہربان ہے، بڑا شفیق ہے۔ رافت کہتے ہیں بیسیکلی نرمی کو۔ مولا صاحب کے اندر رافت ہے، آغا سجاد کے اندر نرمی ہے۔ جو بھی باہر سے آتا ہے اس کو یہ ماشاءاللہ سر پہ بٹھاتے ہیں۔ رافت یعنی نرمی۔ مومن کی نشانیوں میں ایک نشانی یہ ہے کہ مومن ہمیشہ رافت والا ہوتا ہے، لین العریکہ۔ مومن ہمیشہ ایزی پرسنالٹی ہے، یہ بڑی کمال کی چیز ہے۔ مومن ٹف پرسنالٹی کا نام نہیں ہوتا، ایزی اسمائلنگ فیس۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، کافہ 7 وقف مرخص ہے، چھوٹ دی گئی۔ اے ایمان والو داخل ہو جاؤ سلم۔ سلم کا ظاہری معنی ہے سیکیورٹی، سیکیورٹی میں داخل ہو جاؤ 100%۔ سلم کا دوسرا معنی اسلام، اسلام میں داخل ہو جاؤ 100%۔ سلم کا تیسرا معنی مکمل ایمان، ایمان میں داخل ہو جاؤ 100%۔ سلم کا چوتھا معنی، اور بلکہ یہی معنی زیادہ مراد ہے، ولایت علی، ولایت محمد و آل محمد میں داخل ہو جاؤ 100%۔ یہ نہیں کہ شادیاں ہوں تو یزید کے طریقے پہ، مجلسیں ہوں تو حسین کے طریقے پہ، یہ نہیں، 100% علی والے بن جاؤ۔
کوئی بھی غریب شام کی حرکت تمہاری زندگی میں ہونی نہیں چاہیے. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. امام علی علیہ السلام کے بارے میں امام جعفر صادق علیہ السلام نے، امام محمد باقر علیہ السلام نے اور دیگر ائمہ نے فرمایا کہ سلم سے مراد ولایت علی، سلم سے مراد ولایتنا، ہم محمد و آل محمد کی سب کی ولایت. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور فالو نہ کرو شیطان کے فٹ سٹیپس کو. خطوہ کہتے ہیں فٹ سٹیپ، جو فٹ مارک ہوتا ہے، نقش قدم جسے آپ کہتے ہیں. شیطان کے نقش قدم پہ نہ چلو. اس میں معصوم سے پوچھا گیا تو معصوم نے فرمایا فلاں فلاں کے فلاں 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 کے فٹ سٹیپ پہ نہ چلو. یار آپ سمجھ جائیے گا، ہر وہ شخص جو اللہ کے اولیاء کا مخالف ہے، مولا علی کی ولایت کا مخالف ہے، حضور کا کہنا نہیں مانتا ہے، اس کے راستے پر نہ چلو. انہ لکم عدو مبین، تحقیق شیطان تمہارے لیے کھلم کھلا دشمن ہے. فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. اب دیکھیے، اللہ نے ہمیں مسلمان پیدا کیا، اللہ نے ہمیں مولا علی کا کلمہ گو پیدا کیا، حضور پاک کا امتی پیدا کیا، محب اہل بیت عزاداری حسین کا علمدار پیدا کیا. بدقسمتی سے سب کچھ رکھنے کے بعد ہم مشکوک غذائیں کھا کے یا سو کال سوشیالوجی میں، سوشل گیدرنگز میں، دوستیوں میں، یاریوں میں ختم ہو جائیں تو اس پر آواز آ رہی ہے فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ. پس اگر تم بھٹک جاؤ، پھسل جاؤ، سلپ ہو جاؤ، ڈیریل ہو جاؤ، مسٹیک ہو جاؤ، بعد اس کے کہ تمہارے پاس کھلم کھلا روشن دلیلیں آ چکی ہیں ہدایت کی. نبی آئے، امام آئے، حدیث آئی، حدیث قدسی آئی، فٹ سٹیپس آئے، ائمہ کے علماء آئے، مجتہدین آئے. فَاعْلَمُوا، اگر پھر بھی بھٹک جاؤ تو جان لو ان اللہ عزیز حکیم، تحقیق اللہ غالب ہے، پھر اللہ تعالیٰ نبٹ لے گا. البتہ حکیم ہے، وائز ہے، بندوں کی طرح نہیں نبٹتا. بندے نبٹنے پہ آتے ہیں تو ان کے یہاں ریٹرن کا راستہ نہیں ہوتا. اللہ کے ہاں حر جیسے جسور کے لیے بھی توبہ کا راستہ ہے. حر سے بڑی جسارت، اللہ اکبر. نبی زادے، فاطمہ کے بیٹے، مولا علی کے فرزند، امام وقت کے لجام فرس میں ہاتھ ڈالنے کی گستاخی، کھیر کر امام کو کربلا میں لانے والا حر. دوسرے لفظوں میں کربلا کا موجب حر ہے. اندازہ لگائیں، جو ڈیمیج کربلا میں ہوا وہ حر کی وجہ سے ہوا، اس کے باوجود اللہ نے اس کو معاف کر دیا. اللہ عزیز بھی ہے، حکیم بھی ہے. حل ینظرون، اس میں ایک عجیب بیوٹیفل نقشہ کشی ہے. کفار مشرکین یا فساق فجار گناہ کرتے ہیں، شرک و کفر و فسق و فجور کرتے ہیں، نفاق کرتے ہیں. ان سے اللہ ایک سوال پوچھ رہا ہے کہ ان سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا ان کو یہ توقع ہے کہ بادلوں کی اوٹ میں اللہ خود اتر آئے ان کے پاس اور آ کر کہے فجر کی نماز پڑھو، قرآن پڑھو، فسق و فجور چھوڑو، گانے بجانے ترک کرو، ڈانس پارٹیاں چھوڑو، یا فرشتے اتر آئیں، وہ جو صاحبان ہیں، سائے ہیں بادلوں کے، ان میں فرشتے اتر آئیں؟ کیا یہ اس دن کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ جب اتر آئے؟ خود اللہ تھوڑی اترے گا. ایک مثال ہے کہ لوگ یہ تصور کر کے بیٹھے ہیں ہاتھ پہ ہاتھ دھرے کہ اس دن ہم نیکی کریں گے جس دن فرشتے اتر آئیں اور ہمارے گھروں میں آ کے کہیں، جبریل کہیں کہ ہاں بھائی فلاں صاحب آج کے بعد گالیاں نہ دو، فلاں صاحب آج کے بعد قرآن پڑھو، فلاں صاحب آج کے بعد مسجد جاؤ، فلاں صاحب، فلاں صاحبہ آج کے بعد ڈرامے فلمیں نہ دیکھو، بچوں کی تربیت پہ توجہ دو.
کیا یہ ان کی یہ توقع ہے؟ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ اتر آئے خود بنفس نفیس گھر میں اور دروازہ ناک کر کے گئے، فلاں صاحب فلاں صاحبہ چیمپئنز اٹھو نماز کا ٹائم ہو گیا، میں خدا کھڑا ہوں؟ یہ چاہتے ہیں؟ یہ بھی اگر چاہتے ہیں تو قیامت کے دن تو اللہ بولے گا 70,000 حجابوں میں سے، اور فرشتے تو سامنے آ جائیں گے، جبریل کو ہم دیکھیں گے، میکائیل کو دیکھیں گے، جیسے قبر میں ہم منکر و نکیر کو دیکھیں گے۔ یہ رقیب و عتید ہمیں نظر نہیں آتے مگر محسوس ضرور ہوتے ہیں۔ آج ہمارا یہ جو فون ہے آغا سجاد کی مہربانی سے چارج نہیں ہوا تھا، تو آج فرشتوں نے اٹھایا ہے، ورنہ تو کون اٹھاتا؟ الارم تو تھا نہیں، اسی ٹائم پہ ایگزیکٹ ٹائم پہ ماشاءاللہ انہوں نے اٹھا دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان سے رابطہ رہے تو وہ ہیلپ کرتے ہیں، الحمدللہ۔ هل ينظرون، کیا یہ انتظار کر رہے ہیں، الا ان یاتیہم اللہ، تاکہ آ جائے اللہ ان کے پاس۔ کیسے آ جائے؟ فی ظلل من الغمام، بادلوں کی اوٹ میں سے۔ ظلل ظلال کی جمع ہے، سایہ ہوتا ہے نا، سایہ مد ظلو کہتے ہیں نا، مجتہد کا سایہ لمبا ہو یعنی عمر لمبی ہو، ظلال یعنی سائے میں سے، یہاں مراد صاحبان اوٹ۔ من الغمام، غمام کہتے ہیں بادلوں کو۔ والملائکۃ، اور یہ انتظار کر رہے ہیں کہ فرشتے اتر آئیں۔ وقضی الامر، اور امر پورا ہو گیا، یعنی قیامت کے دن وإلی اللہ ترجع الامور، اور اللہ کی طرف تمہارے امور پلٹا دیے جائیں گے۔ جب قیامت کا دن ہوگا تو فرشتے ایک تسبیح کریں گے، فرشتے نظر آئیں گے ہمیں، اور وہ یہ فرشتے تسبیح کریں گے۔ یہ اللہ کا پاک نام بھی آج نوٹ کر لیجئے، یہ پہلے درس میں جس کی 270ویں نشست کل ہوگی اس میں بیان نہیں ہوا، یہ تسبیح نوٹ کر لیں۔ سبحان ذل ملک، سبحان ذل ملک والملکوت، سبحان ذل عزت والجبروت، سبحان الذی لا يموت، سبحان الذی یمیت الخلائق ولا يموت، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، سبوح قدوس سبحان ربنا الاعلی، سبحان ذی السلطان والعظمہ، سبحانہ سبحانہ ابدا ابدا۔ یہ ایک عجیب تسبیح ہے، یہ فرشتوں کی تسبیح ہے۔ اگر آپ دنیا میں کریں تو اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی مشکلات حل ہو جائیں گی۔ تسبیح ملائکہ، یہ ہے تسبیح ملائکہ۔ قیامت کے دن جب قضی الامر ہوگا وإلی اللہ ترجع الامور، محشر میں لوگ کھڑے ہوں گے میدان میں تو گنگنا رہے ہوں گے فرشتے، یہ تسبیح پڑھ رہے ہوں گے۔ یوم تشقق السماء ونزل الملائکہ تنزیلا، قیامت کے دن آسمان پھٹ جائے گا اور فرشتے نازل ہوں گے۔ یہ تمہارا شوق بھی پورا ہو جائے گا، فرشتے نازل ہوں گے۔ آج نازل تو آج بھی ہوتے ہیں، تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن رب، ہوتے ہیں باذن ربہم من کل امر سلام، وہ لیلۃ القدر میں آتے ہیں، آج کل بھی آتے ہیں بارش برسانے۔ یہ ہماری کوتاہیاں اور خوبیاں نیکیاں نوٹ کرنے آتے ہیں کہ نہیں آتے، اور یہ بدلتے رہتے ہیں۔ آج اگر یہ فرشتے جو میرے پاس آج ہیں، رقیب، یہ عتید، کل یہ آغا سجاد کے پاس جا سکتے، آغا سجاد والے پرسوں زبیر گوندل کے پاس جا سکتے، زبیر گوندل والے علی مجتبیٰ رضوی کے پاس جا سکتے، علی مجتبیٰ رضوی والے حسین رضا کے پاس جا سکتے۔ یہ بدلتے رہتے ہیں۔ کرے آغا کیونکہ رات بھر نہیں سوئے بیچارے، انگوٹھے میں تکلیف تھی، تو ان کی وجہ سے ذرا درس کو میں مختصر کروں گا، حاضری بھی آج کم ہے،
اللہ تعالیٰ جو نہیں آئے ان کو جزائے خیر دے کہ وہ آئیں انشاءاللہ. سیٹرڈے کے دن یوم ولادت ہے امام حسن عسکری علیہ السلام کے دن قرآن غریب کا درس 4 بندوں میں ہو رہا ہے. اللہ اکبر. آج تو کم از کم 40 بندہ ہونا چاہیے تھا. عید کا دن ہے. آج تو آپ آغاز کرتے ہیں عید کے دن کا درس قرآن سے جن کے نام کی تفسیر ہے, تفسیر امام حسن عسکری علیہ السلام. تو یہ گویا ایک بیوٹیفل نقشہ کشی قرآن نے لوگوں کے بارے میں کی ہے. اب ایک سوال ہے بنی اسرائیل سے. اے میرے حبیب سل بنی اسرائیل, آپ بنی اسرائیل سے سوال کریں. کیا سوال کریں؟ کم آتیناہم من آیۃ بینہ, کتنے معجزے ہم نے ان کو عطا کیے تھے. کم معجزے بھیجے تھے. وہ بادل اوپر آ کر سایہ کرتا تھا تاکہ ان کو گرمی نہ لگے. من و سلوہ فرشتے ان کے نوکر بن کے اتار رہے تھے. بہرے ہی کہوں نا, بہرے نوکر ہی ہوئے نا. اللہ اکبر. بہرے بن کے اتار رہے تھے. وہ دریائے نیل میں ان کے دشمن کو غرق کر دیا. وہ ان کے نبی کو 70,000 کے قتل کے باوجود, بچوں کے قتل کے باوجود بچا لیا. یہ کل جنہوں نے شکارپور میں امام بارگاہ کربلا معلی میں 57 لوگوں کو شہید کیا ہے. تعداد اور بڑھ رہی ہے. یہ 57 لوگ صرف کلمہ گو تھے. ان میں کوئی چور ڈاکو نہیں تھا, ان میں کوئی بدماش نہیں تھا. یہ کسی بدماشی کے لیے نہیں گئے تھے. یہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے جمعہ پڑھنے گئے تھے. اور یزید کی اولاد نے, عمر سعد کے پیروکاروں نے, شمر ذی الجوشن کے پیرووں نے, عبید اللہ ابن زیاد کے بہی خواہوں نے, خاندان یزید کے خیر خواہوں نے, خاندان علی اور خاندان بطول کے بہی خواہوں اور مولا علی کے کلمہ گوؤں کو قتل کر دیا, صرف اس پاداش میں کہ وہ حب حسین رکھتے ہیں. وہ لبیک یا حسین کہتے ہیں یا حسین شاہ حسین کہتے ہیں. کربلا میں امام حسین کا قتل کیا تھا سجدے میں جمعہ کے دن. کوفہ میں امام علی کا قتل کیا تھا سجدے میں. آج علی و حسین کی قوم کا قتل ہو رہا ہے سجدوں میں. اور یہ گنڈے مارے جاتے ہیں تو شراب خانوں میں. یہ جو 9/11 والے تھے, ان کی جب موویز دکھائی گئی, فلمیں ان کی لائف سٹائل کی, تو آلموسٹ سب کی گرل فرینڈز تھیں, سب شراب خانوں میں جاتے تھے. تو کردار ہے حسین والوں کا اور بد کرداری ہے یزید والوں کی. یہ فائٹ ہمیشہ سے جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گی. ہمیشہ کے لیے حسین والے جیتے ہیں اور جیتیں گے. یزید والے ہارے تھے اور ہاریں گے انشاءاللہ. سل بنی اسرائیل, سوال کر بنی اسرائیل سے میرے حبیب, کم آتیناہم من آیۃ بینۃ, کتنی کھلم کھلا نشانیاں, کتنے کھلم کھلا معجزات باہرات, کرامات عالیہ ہم نے ان کے لیے ظاہر کیے, دیے ان کو. وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ, اور جو اللہ کی نعمت کو آنے کے بعد بدل ڈالے. توجہ, یہ بڑا عجیب میسج ہے. رزق آ رہا ہے, رزق آ رہا ہے آپ کے پاس, آپ اچھا کھانا کھا رہے ہیں, اچھی گاڑی میں پھر رہے ہیں, گھر میں آباد و شاد ہیں بچوں کے ساتھ. ایک دم لڑکیاں تاڑنے کا وائرس لگ گیا, فلمیں دیکھنے کا وائرس لگ گیا, لوگوں کو ماں بہن کی گالیاں دینے کا وائرس لگ گیا, لوگوں کی غیبت و تہمت و حسد نخوت تکبر کا وائرس لگ گیا. یہ تبدیل نعمت الہی ہے کہ آپ چاہ رہے ہیں کہ اللہ کی نعمت بند ہو جائے, رزق چھن جائے. پھر یہاں میں نے ملینرز کو کونی آئلینڈ کے اوپر بھیک مانگتے دیکھا ہے, اور میں نے خود بھیک دی ہے. ہاں,
ملینر کو. جب انسان نعمت خدا کی قدر نہیں کرتا تو اللہ نعمت چھین لیتا. سل بنی اسرائیل کما آتیناہم من آیۃ بینہ ومن یبدل نعمت اللہ من بعد ما جاءتہ فإن اللہ شدید العقاب. جو اللہ کی نعمت کو بدلتا ہے پس اللہ شدید العقاب ہے. اللہ جب پکڑنے پہ آتا ہے تو بڑا برا پکڑتا ہے. بندہ نانے شبینہ کا بھی محتاج ہو جاتا ہے, روٹی بھی نہیں ملتی. ایسے بندہ غریب و فقیر ہو جاتا ہے. میرے ایک بڑے پیسے والے دوست تھے پاکستان میں, 94 کی بات ہے. میرے پاس $2000 تھا صدقے کا. میں نے ان کو دیا کہ یہ صدقہ کر دینا, فقیر کو دے دینا. سال کے بعد میں نے پوچھا کہ فقیروں کو پیسے دے دیے تھے؟ انہوں نے کہا قبلہ پہنچ گئے. میں نے کہا کس کس کو دیے؟ انہوں نے کہا مجھ سے بڑا فقیر کون ہو سکتا ہے, ملینر فقیر ہو گیا, فقیر ہو گیا. کیوں؟ بخل کا وائرس لگ گیا. ایسا آتا ہے اکاؤنٹ میں لاکھوں کروڑوں پڑے, غریب بہن نے $100 مانگا ہے, اس کو برا بھلا کہہ رہے ہیں. ماں باپ نے کہا ہے $50 بھیج دو, دینے کو تیار نہیں. مسجد والوں نے مانگا ہے 100 دے دو, لاکھ میں سے 100 نہیں دیتے. پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے, 100 بھی نہیں رکھتا ان کے اکاؤنٹ میں, چیک باؤنس ہونے شروع ہو جاتے. تو نعمت خدا اگر آ رہی ہو تو بنی اسرائیل کی طرح اسے تبدیل نہ کرو. انہوں نے ذخیرہ اندوزی کی تھی نا, 313 افراد نے ذخیرہ اندوزی شروع کر دی. وہ جو غریبوں سے روک لیا, من و سلوہ کو, جس طرح حکومت پاکستان غریبوں سے روکتی ہے, یا یہ جو ہمارے وزیر ہوتے ہیں, یا یہ MNA MPA ہوتے ہیں, سینیٹر ہوتے ہیں, بدترین دنیا کی مخلوق ہے یہ پاکستان کے ارباب اقتدار ایوانوں والے, خواہ وہ مولوی ہوں یا نان مولوی ہوں, ان کے پیٹ بھرے ہوئے ہیں حرام سے. تو نعمتوں کو بدلتے ہیں یہ لوگ بخل کی وجہ سے. فقیر کو ایک پیسہ دینے کو تیار نہیں ہے. خود بڑی بڑی گاڑیوں میں بیٹھے ہیں, جہازوں میں سفر کر رہے ہیں. اب یہ آئے تھے نجومی صاحب, بتایا تھا پتہ نہیں کتنے 100 مربع ہیں نواز شریف اور شہباز شریف کے رائے ونڈ کے آگے. غور کریں آپ, تو ان کا محل ہے شاید 100 ایکڑ میں تو محل ہے. بتائیں اب آپ, غریبوں کو ایک حجرہ نہیں مل رہا, اور یہ 100 ایکڑ کے پیلسز میں رہتے ہیں. یہی حال زرداری کا بھی ہے, سب کے سب یہ وائٹ کالر. عوام برباد ہو رہی ہے اور یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں. فإن اللہ شدید العقاب. عقاب سمجھتے ہیں نا, عاقبت سے. عقب کہتے ہیں پیچھے. عقاب کو عقاب, عذاب کو عقاب اس لیے کہتے ہیں کہ وہ پیچھے رہتا ہے, بدنامی چھوڑ دیتا ہے, نسلوں میں بھی چلتا ہے. اللہ اکبر, نام بندے کا بدنام ہوتا ہے. یہاں پر ایک محترمہ آئی تھی, میں نے بھگا دیا ان کو. ہمارے متولی صاحب بڑے ناراض ہوئے کہ آغا صاحب آپ کچھ اخلاق پیدا کریں. وہ ایڈز والی تھی, اس کو ایڈز تھی, اب وہ مر گئی ہے. مرنے کے باوجود اس کا وہ ایڈز کی بدنامی اس کی ختم نہیں ہوئی. اسی طرح ایک مرد کو بھی جانتا ہوں, مر گیا جوانی میں. آج بھی لوگ کہتے ہیں وہ فلاں صاحب جو مرے ہیں ایڈز تھی ان کو. دیکھیں یہ عذاب ہے. اگر جنسی بے روی نہ کی ہوتی تو یہ عورت اور وہ مرد ایڈز میں مبتلا نہ ہوتے. عقاب یہ ہے, عقب میں جاتا ہے. عقب نسل کو بھی کہتے ہیں. عقب, عقیب, عاقبت, عاقبت خراب. یعنی یہ عذاب یہی نہیں,
ایڈس تو ہو گئی، مر تو گیا، دفع دور تو ہو گیا، مردود تو بن گیا، نہ فاتحہ نہ درود تو یہاں ہے، عاقبت قیامت میں بھی عذاب ہوگا. فإن اللہ شدید العقاب. زین للذین کفروا الحیات الدنیا، یہ آیت نازل ہوئی ابو جہل، ہشام وغیرہ کے خلاف، اور عمار، صہیب، بلال، سلمان وغیرہ کے حق میں، سفیان کے خلاف، ابو لہب کے خلاف، اور سلمان و بوذر و مقداد و صہیب کے حق میں. ہوتا یہ تھا کہ یہ جو کافر تھے یہ تمسخر اڑاتے تھے، مذاق کرتے تھے، مسلمانوں کا مذاق اڑاتے تھے. دیکھو اگر اتنے پیسے والے، اتنے اگر اللہ والے ہوتے تو مسجد میں کیوں سوتے، پیسہ ہونا چاہیے تھا. مذاق اڑاتے تھے. ان کے مذاق کا اللہ نے جواب دیا. اصحاب صفہ کی وکالت کی اللہ نے، غریبوں کی وکالت کی، امیروں کو ڈانٹ پلائی. سبحان اللہ. بدا الاسلام و غریبا وسیعود و غریبا. حضور نے فرمایا تھا اسلام غریب شروع ہوا تھا اور پھر غریب ہو جائے گا. الغرباء ثلاثہ، میری امت کے غریب حضور فرماتے ہیں تین ہیں. المصحف وقع علیہ الغبار، المسجد الخراب، وہ مسجد جس میں کوئی نماز نہ پڑھے، وہ قرآن جس کو کوئی کھولے نہیں، اور وہ عالم جس سے کوئی مسئلہ نہ پوچھے. ٹھیک ہے زین للذین کفروا الحیات الدنیا، ڈیکوریٹ کیا گیا ہے کافروں کے لیے، کس کو؟ دنیا کی رنگینیوں کو، دنیا کی زندگی کو. بابر بے عیش کوش کہ عالم دوبارہ نیست. بابر غوری، وہ بادشاہ جو تھا انڈیا کا، بابر عیش کر لے، قیامت میں تو اٹھنا نہیں ہے. نعوذ باللہ. زین للذین کفروا، ڈیکوریٹ کیا گیا ہے کافروں کے لیے، کس کو؟ دنیا کی زندگی کو. وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور یہ کمبخت مسخرہ کرتے ہیں، مذاق کرتے ہیں، ٹھٹھا و مذاق اڑاتے ہیں ان کا جو ایمان والے ہیں. ان میں سے بعض کا تمسخر اڑاتے ہیں. بلال کا مذاق اڑ رہا ہے، سلمان کا مذاق اڑ رہا ہے، مقداد کا مذاق اڑ رہا ہے، عمار کا مذاق اڑ رہا ہے، صہیب کا مذاق اڑ رہا ہے، ابن عباس کا مذاق اڑ رہا ہے. یہ مذاق کرتے ہیں. قاسہ ابن محض کا، ابو دجانہ کا مذاق اڑ رہا ہے، عبداللہ ابن جہش کا مذاق اڑ رہا ہے. ایک لوگوں کا یہ آج تک جاری ہے. کل کا کافر کل کے مسلمان کا مذاق اڑاتا تھا، آج کا کافر تو کافر مسلمان کا مذاق اڑا رہا ہے. مسلمان مذاق اڑا رہا ہے. کیا قرآن ہے، کیا پڑھا ہے قرآن میں، کیا پڑھا ہے نماز میں. زین للذین کفروا الحیات الدنیا ویسخرون من الذین آمنوا والذین اتقوا، وہ لوگ جو متقی ہوئے، فوقہم یوم القیامت، قیامت کے دن ان کا درجہ ان کافروں سے اوپر ہوگا. گھبرائے نہیں، یہاں مذاق اڑا لے، آخرت میں انشاءاللہ انہی کی برتری ہے. واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ رزق دیتا ہے جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے. اللہ کو کوئی ڈکٹیٹ تھوڑی کر سکتا. چاہے تو غریب سے غریب کو
ہمارے ایک مدرسے کے باورچی تھے، آپ حیران ہوں گے، دارالعلوم الجعفریہ کربلا خوشاب کے باورچی، آج وہ ارب پتی ہے، ارب پتی، آج باورچی مدرسے کا، روٹیاں لگانے والا، جس کو چاہے۔ کل کی بات ہے، بلکہ ہمیں بتایا ایک میرے کلاس فیلو ہیں سید اون شاہ شیرازی، ماشاءاللہ اس وقت ارب پتی ہو گئے کراچی کے اندر، ہم نے 12ویں جماعت تک اکٹھا پڑھا، ماشاءاللہ پیسہ آتا ہے، واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے، ضروری نہیں کہ نیک کو دے، بروں کو بھی دیتا ہے، مگر نیکی کی نسبت سے لیں تو دنیا میں بھی فائدہ، آخرت میں بھی۔ اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، کان الناس امتا واحدتا، اس میں ایک اور مسئلہ بیان ہو رہا ہے، آیت نمبر 213 میں بقرہ کی۔ آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے دور میں 10 زمانے گزرے، 10 ٹائمز، جیسے ایک ڈیکڈ نہیں ہوتا، اس زمانے میں ٹائم ہوتا تھا، ٹائم بہت لمبا ہوتا تھا، صدیوں پہ، 85 سال پہ محیط۔ آدم اور نوح کے درمیان 10 زمانے گزرے، لوگ گمراہ ہو گئے، تب اللہ نے پھر سے نبی بھیجے تاکہ بشارت دیں، نظارت دیں، اور یہ لوگ ٹھیک ہو۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام اور حضور کے درمیان 500 سال کا وقفہ ہو گیا، 5 صدیاں گزر گئی، پھر اللہ کی ذات نے نبی آخر کو بھیجا۔ تو اللہ نبی اس لیے بھیجتا رہا کہ لوگ گمراہ نہ ہوں، ہدف یہ تھا۔ دیکھیں، کان الناس امتا واحدتا، سارے کے سارے لوگ ایک امت تھے، سارے کے سارے لوگ ایک امت تھے۔ فبعث اللہ النبیین مبشرین و منذرین، اور پس اللہ نے نبی بھیجے جو بشارت دینے والے تھے اور نظارت دینے والے تھے۔ مبشر سمجھتے ہیں نا، مبشر بشارت دینے والا، اور منذر انذار کرنے والا۔ جو مبشر تھے، منذر تھے، انہیں بھیجا۔ وانزل معهم الکتاب، اور ان کے ساتھ اللہ نے نازل کی کتاب۔ کتاب سے مراد یا تو بک ہے یا بکلیٹ ہے، بک یا بکلیٹ۔ اللہ کی ذات نے یا صحیفہ بھیجا یا کتاب۔ کتابیں کل کتنی آئیں؟ کتابیں کل کتنی آئیں؟ 4، تورات، زبور، انجیل، قرآن، 4 کتاب، اور صحیفے 100 سے زیادہ، انبیاء کے صحیفے۔ نوح پہ صحیفے اترے، ابراہیم پہ آئے، موسیٰ عیسیٰ پہ آئے، انبیاء پر اللہ کی طرف سے صحیفے اترتے تھے۔ یہ بات یاد رکھ لیجئے، آلموسٹ صحیفے ہبروں میں تھے، عبرانی میں، اور سوائے قرآن کے تینوں کتابیں ہبروں میں، صرف قرآن ہے جو عربی میں۔ کان الناس امتا واحدتا، تحقیق لوگ تھے واحد امت۔ امت واحدہ سے مراد یہ کہ ایک ہی دین تھا ان کا، ابتدا میں ایک دین تھا، پھر سارے بے دین ہو گئے تو بھی ایک دین ہو گیا، پھر بھی ایک ہی دین ہو گیا۔ جیسے ہمارے ہاں کچھ لوگ تو بہت دیندار ہوتے ہیں اور کچھ لوگ بہت بے دین ہوتے ہیں، سارے وہ بھی ایک دین پہ، موسیٰ بدین خود، عیسیٰ بدین خود۔ کان الناس امتا واحدہ
فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین، تمام لوگ تھے ایک امت. فبعث اللہ النبیین، پس اللہ نے نبیوں کو بھیجا، مبشرین و منذرین، جو بشارت دینے والے تھے اور ڈرانے والے. وانزل معهم الکتاب بالحق، اور اللہ نے نازل کیا ان کے ساتھ کتاب کو حق کے ساتھ. کتابیں جتنی آئیں حق کے ساتھ، یعنی پراپر تھی، ان میں کوئی باطل نہ تھا. کیوں نازل کیا؟ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، تاکہ اللہ فیصلہ کرے لوگوں کے درمیان ان امور میں جو مختلف ہو گئے تھے، ان میں جن میں اختلاف کر رہے تھے وہ وہ لوگ اختلاف کر رہے تھے. فی ہے وہ ما، فی کی ضمیر ما، فی ما، وہ جن امور میں اختلاف کر رہے تھے اللہ فیصلہ کرے. کتابیں اس لیے آئیں کہ کتاب کے ذریعے فیصلہ ہو جائے. مختلف فیہ الا الذین اوتوہ من بعد ما جاءتہم البینات بغیا بینہم، اور نہیں اختلاف کیا ان امور میں مگر ان لوگوں نے جن کو کتاب دینے کے بعد بینات دیے گئے، معجزے بھی ملے ان کو، پھر بھی اختلاف کر لیا، کنٹروورسی کر لی. حضور کی امت، ابھی حضور کا جنازہ پڑا ہوا ہے اور ایک صاحب تلوار لے کے کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا خبردار جو کوئی نبی کے جنازے میں گیا. دیکھ آقا سبحان اللہ کہہ رہے تھوڑی یہ کہیں گے انا للہ پڑھنا چاہیے. مولا علی علیہ السلام تو تجہیز و تکفین میں مصروف تھے، آپ نے تو جنازہ پڑھایا ہے. وہ صاحب تلوار لے کے کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا خبردار جو کہ رسول کے جنازے میں گیا. حضور کو دفنا کے 3 دن کے بعد مولا علی سے ان کی ملاقات ہوئی تو ان سے پوچھا کہ حضور کا کیا ہوا؟ مولا علی نے کہا وہ تو دفن ہو گئے 3 دن پہلے. اختلاف فوراً ہو گیا. ہاں اختلاف ہو گیا فوراً اختلاف. وہ صاحب جو وی آئی پی تھے مدینے کے، تلوار اٹھا لی، انہیں سقیفہ بنی ساعدہ میں پوری میٹنگ کی، بڑا لمبا اجلاس کیا کہ حضور تو مر گئے، ہمیں اقتدار اپنے ہاتھ سے نہیں دینا چاہیے. بالکل ایسے کہ جیسے آپ کی کوئی ڈیتھ ہو جائے، اللہ آپ کے پیاروں کو سلامت رکھے، آپ میں سے ہم میں سے کسی کی کوئی ڈیتھ ہو جائے اور ہمارا کوئی بچپن کا دوست ہو، وزیر ہو مثال کے طور پہ بن گیا ہو، وہ وزیر کہے کہ میں ووٹ مانگنے کے لیے تیار ہوں، فاتحہ کے لیے تیار نہیں ہوں. یہ کام ہو رہا تھا. مختلف فیہ الا الذین اوتوہ من بعد ما جاءتہم البینات بغیا بینہم، کیوں انہوں نے اختلاف کیا؟ بغیا بینہم، ان میں بغاوت پھیلی تھی، بغاوت کی وجہ سے. سمجھ گیا؟ بغاوت کی وجہ سے. فہد اللہ الذین آمنوا، پس اللہ نے مومنوں کو تو ہدایت کر دی. کیوں؟ کس میں؟ لما اختلفوا فیہ من الحق باذنہ، جن میں ان لوگوں نے اختلاف ڈال رکھا تھا وہ کہ مولا علی کے بعد خلیفہ کون ہو. مومنوں کی تو اللہ نے ہدایت کر دی. انہوں نے تو خلیفہ برحق، وجہ اللہ کو، عین اللہ کو، ید اللہ کو، جنب اللہ کو، نفس اللہ کو، ولی اللہ کو مان لیا. واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ ہدایت کرتا ہے جس کی چاہتا ہے صراط مستقیم کی طرف، اپنے صحیح راستے کی طرف. محمد و آل محمد کا راستہ، حق کا راستہ، اللہ کا راستہ، دین اسلام کا راستہ، ایمان و اتقان کا راستہ، صراط مستقیم. آخری آیت پڑھ لیں اور آقا کو سونے کی اجازت دیں. آخری آیت، اس آخری آیت میں ہماری قوم میں جو ایک شارٹ کٹ کا رواج ہے نا، شارٹ کٹ، اس کے خلاف بات ہو رہی.
چاہتے ہیں کہ ہم ایک چھوٹی سی ایک تقریب کر لیں گے اور اس سے ہم جنتی ہو جائیں گے، یہ ہمارا ایک مزاج بن گیا، نہ نماز پڑھیں گے، نہ روزہ رکھیں گے، نہ قرآن، نہ زبان پہ کنٹرول، بس سال میں ایک آدھ پروگرام کر لیا اور ہم جنتی ہو گئے۔ جیسے ہماری عورتیں آج کل بیچاری قرآن نماز سے کوئی سروکار نہیں، ان کو بہت ساریوں کو اولاد کے پاس سے بدبو آئے، ان کو نہلانے کا وقت نہیں، شوہروں کے لیے خدمت کا کوئی وقت نہیں ہے، ہی نہیں وقت، ادھر بھاگ رہی ہے ادھر بھاگ رہی ہے، نماز کے ٹائم پہ نماز پڑھنے کا وقت نہیں بیچاریوں کے پاس۔ اللہ ہدایت فرمائے، سمجھ نہیں ہے یہ بڑی پکی جنتی ہے، بہت بڑا یہ گھاٹے کا سودا کر رہی ہے۔ دیکھیے قرآن کیا کہہ رہا ہے، ام حسبتم ان تدخلوا الجنت، کیا آپ گمان کر رہے ہو کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ ولما یاتکم مثل الذین خلو من قبلکم، اور حالانکہ تمہارے پاس وہ مصیبتیں پہنچی نہیں جو تم سے پہلی امتوں والوں پر آئی تھیں۔ بیچاروں کو تو کتنی تکلیفوں میں فقر و فاقہ تھا، ان پر بلکتے تھے، پانی کا جام نہیں ملتا تھا، پتے کھانے پڑتے تھے، ان کو جوہروں کا پانی پیتے تھے، بلک بلک کے جان دے دیتے تھے، ان پر تو بڑی مصیبتیں نازل ہوئی، تم پہ تو کچھ ہوا ہی نہیں۔ تم چاہتے ہو اتنی ایزی امریکہ میں رہ کر ایئر کنڈیشن میں، ہیٹر میں، 5 منٹ جمعے کے دن ہم نے 5 یا 7 منٹ ہو گئے ہوں گے یا 10 منٹ ہو گئے ہوں گے، 10 سے زیادہ نہیں تھے پچھلے جمعے کو، یاد ہے آپ کو؟ اتنی زیادہ سردی بھی نہیں تھی، 5 منٹ میں بھاگ گئے، بہت سردی ہے بہت سردی ہے۔ ان غریبوں کو دیکھو جن کے پاس بجلی نہیں، ان کی تہجد قضا نہیں ہو رہی، ان کو دیکھو جو بیچارے سال سال اپنے خون پسینے کی کمائی پیٹ کاٹ کر جوڑ کر زیارت حسین پہ جاتے ہیں، یہاں بڑے بڑے فن خان پھر رہے ہیں، نہ حج کیا ہے، نہ زیارت کی ہے، نہ مسجد میں جاتے ہیں، نہ امام بارگاہ میں، اور چاہتے ہیں وہ جنتی ہے۔ یہ پیغام عجیب دیا جا رہا۔ ہم حسبتم ان تدخلوا الجنت، تم نے کیا گمان کر رکھا ہے کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ ولما یاتکم مثل الذین خلو من قبلکم، ابھی تو تمہارے پاس وہ مصیبتیں پہنچی نہیں جو تم سے پہلو والوں پہ بیچاروں پہ آئی تھی۔ کیا بڑے ٹیسٹ تھے ان کے، کتنے بڑے امتحانوں سے وہ گزرے، کسی کو آرے سے چیرا گیا، کسی کا گلا کاٹا گیا، کسی کا سر کہیں لٹکایا گیا، کسی کا بیٹا مار دیا گیا۔ آج بھی دیکھیں پاکستان میں یہ کل 57 لوگ شہید ہوئے ہیں، مگر وہاں کی مسجدوں کی رونق امریکہ کی مسجدوں کی رونقوں سے کم از کم 100 گنا زیادہ ہے۔ یہاں کی نماز جمعہ اور وہاں کی نماز جمعہ خطرے کے باوجود، یہاں کوئی خطرہ نہیں ہے آپ کو، پھر بھی جمعہ میں آنے کے لیے نخرے ہو رہے ہیں، جماعت میں آنے کے لیے نخرے ہیں، بچوں کو اسکول میں لانے کے لیے نخرے ہیں۔ حسبتم ان تدخلوا الجنت ولما یاتکم مثل الذین خلو من قبلکم مستهم البأساء والضراء، انہیں تو گھیر لیا تھا، ٹچ کر لیا تھا، انہیں تو آ لیا تھا، ذراء نے، مصیبتوں نے، بأساء نے، تکلیفوں نے، فاقے، محتاجیاں، بیماریاں، برین ہیمریجز، طاعون، سرطان، کینسر، دل کی بیماریاں، ایکسٹرا۔ وَزُلْزِلُوا، اللہ اکبر، وہ تو ہل کے رہ گئے، ان کی زندگیوں میں تو زلزلے آ گئے، اللہ اکبر، ہل گئی زندگیاں۔ زلزلہ ہماری زندگی میں بھی آتا ہے کہ جب آدمی 200 میل کا سفر کر کے آئے اور آگے درس قرآن میں 4 بندے بیٹھے ہو، زلزلہ ہمارے یہاں بھی آتا ہے، مختلف ہوتا ہے ہمارا زلزلہ جی۔ یا مثلاً آدمی 350 میل گاڑی چلا کے جائے، نماز کے وقت پہ پہنچے اور مسجد میں ایک نمازی نہ ہو، دروازہ بھی نہ کھلا ہو،
بندہ بیچارہ باہر نماز پڑھے. یہ ہے جنتی قوم. سبحان اللہ. حتیٰ یقول الرسول والذین آمنوا معه، حتیٰ کہ ان امتوں کے رسول کہتے رہے، والذین آمنوا معه، اور مومن جو ان کے ساتھ تھے، ساتھی ان کے کہتے رہے، متی نصر اللہ، سید نصر اللہ کب آئے گا؟ ہمیں شام سے بچائے، داعش سے بچائے. کب آئے گی اللہ کی مدد؟ ایک صاحب تھے بیچارے فوت ہو گئے، مولانا تھے بہت بڑے نیک، سید ذکی سویج عراقی، میرے دوست تھے، حج بھی میرے ساتھ کیا. تو اتنے بیچارے نیک تھے کہ میں تھا قافلے کا رئیس مولانا، وہ بیچارے مجھ سے 4 سال بڑے ہی تھے. تو میں ان سے جب بھی کہوں نماز پڑھائیں تو بیچارے کہتے تھے نہیں میں آپ کے پیچھے پڑھوں. تقریر کرے کہتے تھے نہیں میں تو حاجی کے طور پہ آیا ہوں، آپ گائیڈ کے طور پہ. دیکھیے یہ ہوتا ہے ظرف انسان کا. اور یہاں پر ہمارے ساتھ یہ بدتمیزی کرتے ہیں بعض لوگ پیسے والے. ہم ایک جگہ گئے مجلس پڑھنے، ہمارے آگے بندہ کھڑا کر دیا، ان پڑھ بندہ ہمارے آگے کھڑا کر دیا شرارت کر کے. کتنی یہ یہاں کے لوگوں کی دیکھیں بدتمیزی اور ان کی تمیز. رحمت اللہ علیہ. متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ زلزلے ختم ہوں گے، بیماریاں جائیں گی، محتاجیاں جائیں گی، فاقے ختم ہوں گے. الا ان نصر اللہ قریب، آگاہ ہو جاؤ، تحقیق اللہ کی مدد قریب ہے. قریب ہے کہ انشاءاللہ 4 سے، آج 4 ہے، امام حسن عسکری علیہ السلام کی ولادت کے دن انشاءاللہ 4 سے 40 ہوں گے. وہ دن لے آئے، ابھی تک تو نہیں ہوئے. فجر میں 40، اللہ کرے ایک دن 40 ہو جائے. یا اللہ آج کے درس کا ثواب میرے مرحومین کو، زبیر گوندل کے مرحومین کو، علی مجتبی رضوی کے مرحومین کو، حسین رضا کے مرحومین کو، اور آغا سجاد علی شاہ جعفری کے مرحومین کو ایصال فرما. اور جو بیمار ہیں ان کو شفا دے، جو مقروض ہیں قرض ادا فرما، جو مشکلات کا شکار ہے مشکلات کو حل فرما. جنہوں نے قتل کیا ہے 57 نمازیوں کو امام بارگاہ کربلا محلہ میں، ان ذلیلوں کو، دہشت گردوں کو فی النار فرما، تباہ و برباد فرما. ہماری قوم کو امریکہ اور کینیڈا میں نمازی بنا، قرآن کا قاری بنا، اور ان کو اپنے ان غریب بھائیوں کی مدد کی توفیق دے جو بیچارے داعش، القاعدہ، طالبان، سپاہ صحابہ، جیش الاسلام، جند اللہ وغیرہ، لشکر جنگوی وغیرہ کے ذریعے پوری دنیا میں ذبح کیے جا رہے ہیں. یا اللہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. یوم ولادت والد امام زمانہ، یا اللہ آج 5 لوگ آئے ہیں المہدی سینٹر میں، امام زمانہ کے والد کی آج کی اس عید کی خوشی کے عوض ان 5 کو رزق و مال سے بھر دے، ان کے اہل و عیال میں برکت عطا فرما. آغا سجاد علی شاہ جعفری سمیت، ماسٹر نیاز سمیت جن کی شادیاں نہیں ہوئیں ان کی شادیاں کرا. خاص طور پہ ہمارے بھائی بہنوں کی بچیوں اور بچوں کے رشتے کرا. جو آج کل بچے اور بچیاں رشتوں کے لیے مان نہیں رہے، ان کو رشتوں کے لیے ماننے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمارے جو بوڑھے لوگ فضول ای میلیں بھیج رہے ہیں ان کو بچوں بچیوں کے رشتے کرانے پہ لگا. اور جو بوڑھے لوگ سینٹر میں آتے ہیں اور سپیکر نہیں چلا سکتے، مائک آن نہیں کر سکتے، ان کو کم از کم مائکس کی کلاسیں لینے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جو قوم سو رہی ہے اس کو بیدار فرما، اور جو بیزار ہیں ان کو نماز کے لیے بیدار فرما. یا اللہ آج کا اتنا بڑا دن ہے، بہت کم جگہوں پر یہ جشن منایا گیا ہے. امریکہ اور کینیڈا کے شیعوں کو اس بے بسی، بے کسی اور بے حسی سے نجات عطا کر اور اپنے اماموں کے ساتھ ڈسکریمنیشن نہ کرنے کی توفیق عطا فرما. ہم نے القرآن سینٹر اپر ڈربی پینسلوینیا اور یہاں پر کل المہدی سینٹر بروکلن نیو یارک میں اور المہدی ٹی وی پہ
اور آج چھوٹا سا سیشن المہدی سیمینری القرآن اکیڈمی نیو جرسی میں ہونے والا ہے. ان تینوں اداروں کو اور ترقی عطا فرما. جن اداروں میں جشن ہو رہے ہیں، جن میں امام الخوئی اسلامک سینٹر بھی ہے اور ہماری حسینیہ مسجد بھی ہے ٹورنٹو والی، اور دیگر بھی مراکز یہ جشن کر رہے ہیں، ان کو آباد و شاد رکھ. جو نہیں کر رہے ان کی انتظامیہ کو توفیق دے کہ وہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے اتنے بڑے دن کے جشن کو مس نہ کریں. یا اللہ، آج سیٹرڈے کا دن ہے، تمام شیعہ قوم کو چاہیے تھا کہ آج ہر سینٹر میں مرکزی جشن ہوتا امام حسن عسکری علیہ السلام کا. ان کی بے حسی کو ختم فرما. شہدائے شکارپور، شہدائے راول پنڈی، شہدائے کراچی، شہدائے عراق جو کل 150 شہید عراق میں ہو گیا، سب کو شہدائے کربلا کے ساتھ مشہور فرما. یمن کے حالات سدھار دے، شام کے حالات سدھار، سامرہ میں عسکریین کے روزوں کی صحیح خلاصی فرما، اور ہم سب کو امام زمانہ کی فوج میں شمار فرما. ہمارے بچوں کو، بچیوں کو نیک بنا. مدارس میں، اسکولز میں بچوں بچیوں کو لے جانے کی ہمارے بھائی بہنوں کو توفیق عطا فرما. ڈاکٹر سبت رضوی جن کو اس دنیا سے گئے ہوئے سال ہو گیا، اشرف رضوی جن کو سال ہو گیا، ان دونوں کے درجات کو متعالی فرما. حاضرین کے مرومین کی مغفرت فرما. ہمارے والدین کے گناہوں کو معاف کر، ہمارے گناہوں کو معاف کر. امام حسن عسکری علیہ السلام کی عید کی صبح کا آغاز امام حسن عسکری علیہ السلام کی عید کے روز درس سے کیا ہے. یا اللہ، یہ پانچوں لوگ ہر حادثے، ہر بیماری، ہر دکھ، ہر تکلیف سے محفوظ رہیں، اور جنہوں نے آن لائن دیکھا ہے وہ سب بھی محفوظ و مصون رہیں، اور جو وعدہ کر کے نہیں آئے ان کو وعدہ نبھانے کی توفیق عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. خدا حافظ و ناصر.